پہچان بتلائی ہے کہ کیسے پہچانو یہ بزرگ ہے۔ سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزر رہی ہو۔ شریعت سنت یعنی نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، مال ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور مال اس کے پاس ہو تو حج بھی کر لیا ہو۔ جس وقت حج فرض ہوتا ہے اسی وقت کرنا اس پر فرض ہوتا ہے، اور عمر میں یہ ایک بار فرض ہوتا ہے۔ جس وقت اس کے پاس مال آ گئے، بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونا شرط ہے، شادی ہونا شرط نہیں ہے، مکان بنانا شرط نہیں ہے، پلاٹنگ کرنا شرط نہیں ہے، پراپرٹی کا بنانا شرط نہیں ہے، دکان قائم کرنا شرط نہیں، شرط یہ بالغ ہونا۔ بالغ ہونے کے بعد جب یہ خود اپنی کمائی اتنی کر لے کہ مکہ مکرمہ کا سفر کا خرچ کی طاقت رکھتا ہو، اور گھر میں جو اس کے ماتحت ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، تو ان کا خرچہ اتنے دنوں کا جتنے دن حج پہ رہنا، تقریباً 2 مہینے 2 مہینے کا خرچ گھر والوں پاس آرام سے رکھ دے، اور وہاں کا سفر خرچ ہو تو اس پہ حج فرض اس وقت فرض ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بیٹے کا نکاح کرنا ہے، مکان بنانا ہے، اس لیے حج نہیں کرتے۔ یہ صرف ہمارے ہندوستان کا رواج ہے، بلکہ ہندوستان کے خاص یوپی کے خاص حصوں کا ہے، ورنہ اسی ملک میں بہت سارے خطے ایسے ہیں جو لوگ حج پہلے کرتے ہیں۔ تو یہ رسم ختم کرے۔ جس وقت ہمارے پاس مال آئے، پہلا کام اور پہلی فرصت میں ہمیں حج کرنا ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے جو جانی بھی ہے، مالی بھی ہے، یعنی مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی کھپتی ہے۔ اس میں ہر عمل محنت کا عمل ہے، طواف کرنا، رمی کرنا، جمار کرنا، سعی کرنا، قربانی کرنا، یہ تمام امور جو ہیں یہ سب محنت کے امور ہیں، محنت والے کام ہیں۔ جب آپ جوان ہوگے تو بہت ہی اچھی طرح کاموں کو انجام دے لیں گے۔ جب پیروں میں آپ کی کمزوری ہو جائے گی، بدن میں کمزوری ہو جائے گی، پوچھی اچھی طرح آپ کر نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک قبول کر لیں گے، لیکن جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے جوانی میں حج کریے۔ یہ مکان، دکان، شادی سب پیچھے، پہلا حق حج ہے۔ مال آنے کے بعد پہلا حق حج کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا حج کے تعلق سے فرض ہونے کے بعد جو شخص حج نہ کرے، فرض ہونے کے بعد جو شخص حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مر جائے، چاہے نصرانی ہو کے مر جائے۔ مطلب یہ کہنے کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں کہ وہ مسلمان باقی رہا۔ اس کے بارے میں تحقیق سے کہہ دو، قسم کھا کے کہہ دو، یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ اتنی زبردست ڈانٹ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے یہ سب باتیں چھوڑیے، جس وقت یہ فرض ہو اسی وقت ہمیں کرنا ہے۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں نکلی جا رہی ہے، 12 بجے قریب ہو گیا ہے۔ صرف ایک واقعہ بتا دیں بزرگوں کے تعلق سے۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ تقوی اور صادق کا لفظ اللہ نے ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی تقوی کی نعمت، بزرگوں کی نعمت، ولایت کی نعمت آپ کو ملے گی بزرگوں کی صحبت سے، ولیوں کی صحبت سے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ میرے بندے کون ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے میرے بندے، میرے بندے جس کو اللہ پاک کہے کون ہوں گا؟ وہ اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تم جنت میں جاؤ۔ کل قیامت کے دن بھی ہمارا پہلے دخول ولیوں کی صف میں ہوگا کہ جاؤ اپنے ولیوں کے ساتھ، جاؤ اپنے عالموں کے ساتھ، ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بات بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی راشد صاحب نائب محترم دارالعلوم دیوبند ابھی جلد ہی حضرت نے فرمایا اسی کے تعلق سے، جنت میں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کریں گے تو علماء کی جماعت الگ لگے گی، علماء کی لائن الگ لگے گی اور عام لوگوں کی لائن الگ لگے گی۔ اور عام لوگوں کی لائن ہوگی وہ جہنمیوں کی لائن ہوگی، علماء کی لائن ہوگی وہ جنت کی لائن ہوگی۔
تو جہنم میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص کی نظر پڑے گی ایک عالم صاحب کے اوپر، ایک عالم صاحب پر نظر پڑے گی، وہ دوڑ کے فوراً عالم صاحب کے پاس آئیں گے اور اپنا تعارف کروائیں گے، میں فلاں ہوں، فلاں جگہ رہنے والا ہوں، آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میں تو نہیں جانتا تمہیں۔ اچھا نہیں جانا؟ ارے میرے یہاں جلسہ ہوا تھا، آپ تشریف لائے تھے، مان لیجیے طلبی پور ہی کہہ لیجیے، سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں طلبی پور جلسہ ہو رہا ہے، یہاں تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، میں دوڑ کے لا کے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا تھا، وضو کرایا تھا۔ ہاں یاد آ گیا، صحیح آپ نے ایک خدمت کی تھی۔ کہا اللہ سے میری سفارش کر دی، میں جہنم کے لیے میں لگا ہوا ہوں، اللہ کے لیے میری سفارش کر دیجیے۔ وہ عالم صاحب اللہ کے دربار میں جائیں گے، سفارش کریں گے، اللہ اس نے میری خدمت کی تھی، مجھے وضو کا پانی پیش کیا تھا، اے اللہ اسے معاف کر دیجیے۔ اللہ پاک عالم کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور اس میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ تو میرے دوستو، اہل اللہ کی صحبت کتنی بڑی چیز ہے۔ اہل اللہ کی صحبت سے بہت سارے واقعات میں پڑھ کے آیا تھا، تم سب سناؤں گا لیکن اب وقت نہیں ہے۔ ایک واقعہ بتا دیتے ہیں، مفتی صاحب نے جو واقعہ بتایا تھا، مفتی رشید گنگوہی، انہیں کے خاندان میں ایک شاہ عبد القدوس گزرے ہیں اور ان کے پودے شاہ سعید۔ شاہ عبد القدوس بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، وقت کے بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند سے ہی فارغ تھے، بہت بڑے عالم تھے اور ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل تھا۔ شاہ سعید صاحب جب تک دادا جان زندہ رہے تب تک کی کچھ تو لیا نہیں، جب دادا کا انتقال ہو گیا تو ان کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی کہ دادا کی جو ہماری یہاں کی نعمت تھی وہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، اب ہم کو کیسے حاصل کرے؟ تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ نعمت کہاں ملے گی۔ تو ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے دادا کے خلیفہ بلخ میں رہتے ہیں، شیخ نظام الدین، بلخ میں رہتے ہیں شیخ نظام الدین، آپ وہاں جائیے، وہاں سے نعمت ملے گی۔ تو شیخ سعید علیہ الرحمہ نے اپنا ارادہ کیا، اپنا سفر کا سامان اکٹھا کیا اور بلخ کا سفر طے کیا، بلخ تشریف لے گئے، اطلاع دے دی کہ میں تشریف لا رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو لکھا ہے شاہ بلخ اس وقت جو تھا آپ کے استقبال میں آیا کہ میرے یہاں جو شیخ ہیں شیخ نظام الدین، ان کا پوتا تشریف لا رہا ہے، ان کے استقبال میں بادشاہ وقت بلخ کا بادشاہ، ان کے وزراء اور حضرت خود استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ لکھا کہ شہر کے باہر قطار لگی ہوئی تھی، لا تعداد لوگوں کی تعداد تھی، اکرام میں استقبال میں حضرت کا پوتا تشریف لا رہا، اتنی آہ و بھگت کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ 3 دن تک خوب شاہی دسترخوان چلا ہے شیخ سعید کے لیے۔ 3 دن گزر گئے تو فرمایا کہ حضرت میں تو دادا کی وراثت لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو شیخ نظام الدین فرمایا اچھا دادا کی نعمت لینے کے لیے آیا ہو؟ بس اسی دن سے دسترخوان بند، جو خانقاہ کا کھانا تھا وہ جاری کرا دیا، 2 روٹی اور چنے کی دال، چاول نہیں خانقاہ میں بنتے تھے، اس وقت رواج تھا چاول خانقاہ میں نہیں بنتے تھے، اب تو چاول بھی بننے لگے ہیں جہاں جہاں خانقاہیں ہیں۔ تو ان کے لیے 2 روٹی اور وہی دال جاری ہو گئی اور حضرت نے حکم دیا آج سے آپ جو حمام خانہ ہے، جس کو غسل خانہ کہتے ہیں، نہانے والا، حمام خانہ کے پاس ایک بہت بڑی ٹنکی لگی ہوئی تھی پانی گرم کرنے کے لیے۔ حضرت نے کہا اس میں آپ کو لکڑی ڈالنا ہے، جھونکنا ہے۔ لکڑی ڈالنا شروع کر دیا، ڈالتے ڈالتے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت نے سوچا کہ اب کچھ دیکھیں، امتحان لیں کیا معاملہ ہے ان کا۔ تو وہاں کی جو بھنگن تھی جو کوڑا اٹھاتی تھی اس کو بلایا، کہا یہ شخص کو پہچان لو اور کوڑا لے کے اس کے پاس سے گزرنا اور پھر جو کیفیت ہو مجھے بتانا۔
وہ بھنگن کوڑا لے کے اس کے پاس سے گزری تو جیسے گزری ہی ویسے ہی ان کے طیور چڑھ گئے اور تاب نہ لا سکے